الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام معزز علماء اکرام، آج کے اس دن جمع ہونے والے مسجد کی نسبت سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. کسی خاص موضوع پر مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، میرا عنوان مسجد رحمانی ہے. آج مجھے اسی مسجد کے بارے میں کچھ باتیں بولنی. مسجد کے آداب، مسجد میں اجتماعیت، مسجد کا کردار، یہ ساری باتیں الحمدللہ اس سے قبل ہم نے سنی ہیں. آج جس مسجد کی نسبت سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد رحمانی، اس مسجد کے تعلق سے اس کا ماضی، پاسٹ اور آج حال اس کا، اور انشاءاللہ آئندہ کے کیا عزائم ہیں، اس کا مستقبل انشاءاللہ کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی. میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. ترجمہ اس آیت کا میں کر تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے کروں گا. میں یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس مسجد میں ایسے مصلی ہیں جنہیں طہارت پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں. واللہ یحب المطہرین. معزز سامعین، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے. آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ. دو آیتوں میں اللہ نے دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے. ایک مسجد کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ وہاں نہیں جانا، آپ وہاں نماز نہیں پڑھنا. اور قرآن میں آیت اللہ کی ایسی ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے، مسجد ضرار، مسلمانوں کے بیچ میں بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، ایسی مسجد میں اللہ کے نبی آپ نہیں جائیں گے. الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا. اس کے مقابلے میں یہ آیت اتری ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیے. انشاءاللہ آپ لوگ مدینہ جائیں. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، مسجد قباء جو مدینے کی مسجد ہے، اس کے دروازے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں یہ آیت کریمہ کندہ کی گئی ہے، پتھر سے لکھی گئی ہے. اور اس کی یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے کے روز، ماشین ام راکبن، تقریباً 3.9 کلومیٹر ہے یہ مسجد نبوی سے مسجد قباء، یعنی 4 کلومیٹر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں آپ یہ 4 کلومیٹر چل کے جاتے تھے. وضو آپ یہاں بناتے گھر میں، چل کر جا کر مسجد قباء میں نماز پڑھتے. اور آپ نے کہا جو گھر میں وضو بنائے گا
اور مسجد قباء میں جا کر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے ایک مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. آج الحمدللہ مسلمان عمل کر رہے ہیں. یہاں ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی جایا کرتے تھے. میں ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ پڑھ کر یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث اور تفسیر کی روشنی میں مسجد رحمانی کی تاریخ میں شروع کروں گا انشاءاللہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ دلیل علی استحباب الصلاة فی المساجد القدیمہ المؤسسہ من اول بنائها علی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر اس کے بعد وہ دلیل علی استحباب الصلاة مع الجماعہ الصالحین المحافظین علی اسباغ الوضوء. سبحان اللہ، غور سے سنو ابن کثیر کا جملہ کتنا اچھا ہے. دیکھو رحمہ اللہ، قرآن کی اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی ایسی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے جو پرانی ہو. کیسے؟ کیا جملہ ہے؟ المساجد القدیمہ، پرانی ہو. یہ ان کا جملہ ہے. المؤسسہ من اول بنائها، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہو ضرورت کی بنیاد پر، توحید پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو. میری یہی دلیل ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا. عرب میں ایک دور تھا، عرب میں پورے محلے کے لیے ایک مسجد ہوتی تھی. اللہ نے دولت کی بھرمار کر دی، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، آئل کی شکل میں. آج حالت یہ ہے گلی میں 2 مسجدیں ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا پہلی جو مسجد بنائی گئی اس میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. کیوں؟ پہلی جو مسجد ہے اس میں نیتیں یقیناً خالص رہیں، وہ ضرورت کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. ہو سکتا ہے بعد میں کسی کا جھگڑا ہو گیا وہ الگ جا کے بنا لیا، کسی کو کسی سے کچھ ہو گیا وہ الگ بنا لیا، لیکن پہلی جو اول مسجد ہے اس کی نیتوں میں اخلاص ضرور رہے گا. میرے بھائیوں، آج اس مسجد کی تقریباً انشاءاللہ یہی حیثیت ہے. انشاءاللہ 2 ہی مسجدیں تھیں شہر بنگلور میں، اس میں بھی ایک مسجد میں تاخیرات ہوتی تھی، دوسری مسجد تاخیرات میں بند ہو جاتی تھی. ایک بڑی 4 مینار اور ایک چھوٹی 4 مینار. 1990 کا زمانہ، اکتوبر کا مہینہ، لوگوں میں ماشاءاللہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق آنے کے بعد صرف گمراہی ہے. لوگوں میں جذبہ پیدا تھا وہ زمانے میں تحقیق کرنے کا، کتاب و سنت کی طرف آنے کا. لوگ ماشاءاللہ اہل حدیث ہوتے جا رہے تھے، اہل حدیث ہوتے جا رہے تھے. نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے وہاں جانا پڑتا، وہاں جانا پڑتا. جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. میں یہاں اس موقع پر ایک شخص کو دعا دوں گا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں، اللہ سے دعاؤں میں یاد رکھیے ان کو. وہ آٹو چلایا کرتے تھے، آٹو میں. اس مسجد کے جو بانی ہیں سبحان اللہ، وہ آٹو چلاتے 4 مینار جاتے تھے، 4 مینار کے دروازے پہ چھوڑتے اور خود آٹو لے کر واپس آ جاتے، اندر نہیں جاتے. آہستہ آہستہ ان پر دعوت کا کام کیا. ویسے کوئی بڑے مالدار نہیں، بہت وہ بھی خستہ حال انسان. چھوٹی چھوٹی کتابیں دینا شروع کیے. ان کا دماغ کھلا، قرآن و حدیث ان کے ذہن میں آئی اور انہوں نے اس مسلک کو صحیح سمجھ کر اختیار کر لیا. وہ جو آدمی ہے انتقال ہو چکا ہے، وہ اس مسجد کے ذمہ دار تھے. اس لیے بارہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج اتنی بڑی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، جگہ میں بیٹھے ہیں، اس کی ایک ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے، ایک سبب وہ بھی ہیں. اللہ ان پہ رحم فرمائے. انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں، یہ جو مسجد رحمانی ہے، ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے. اللہ سے میری دعا ہے. یہاں سے بنیاد پڑی اس مسجد کی، لوگوں نے الحمدللہ یہاں ایک مسجد بنائی. یہ ہے تاریخ مسجد رحمانی کی. کیسے مسجد رحمانی بنی، ضرورت محسوس ہوئی. یہاں سے شیواجی نگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے اس محلے کی یہ پہلی مسجد ہے. یہ شرف، اس سے بڑی مسجدیں آ سکتی ہیں، یہ شرف کسی اور کو نہیں مل سکتا. اس سے بھی بڑی بڑی مسجدیں بنا سکتے ہیں اور پوش اور فیسلٹیز، بہت اچھی مسجدیں، مگر جو مقام، اور الحمدللہ یہ میں پورے اللہ کے شکریہ کے ساتھ یہ بات میں بولتا ہوں تمہارے سامنے، اس مسجد کے اندر جو مصلی تھے، میں 20 سال سے قریب اس کا خادم ہوں، میں جانتا ہوں
یہاں جو مصلی تھے آپ کو اطراف کے تمام مسجدوں میں وہ مصلی ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مسجد آنے کے بعد مسجد قریش، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابو بکر، یہ مسجد یہاں کی مصلی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابو ریحان، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد محمدی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد نصیر فاطمہ، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد علی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد سمیہ آنے کے بعد مسجد بلال، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابراہیم، یہ ساری مسجدوں کے مصلی اسی مسجد سے نکلے ہیں. اور شکر رب ذوالجلال کا یہ ہے یہاں کے مصلیوں میں پھر بھی کمی نہیں آئی. تقریباً میں نے جو دیکھا 11 سے 12 مسجدیں، کچھ مسجدوں کو یہاں کے مصلیوں نے خود بنایا ہے اور آپ کو ہر جگہ یہاں کے مصلی نظر آ جائیں گے. اس طریقے سے ایک مرکزی حیثیت اس علاقے کے لیے، کسی کو اس جملے پر غصہ نہیں آنا چاہیے، مرکز تو چار مینار ہی ہے. اس علاقے کے لیے اس مسجد کی حیثیت اس علاقے کے لیے مرکزی حیثیت ہے. میں تو کہتا ہوں ایک ماں کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اسے ایک مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ یہ اس کی تاریخ ہے کیسے بنایا گیا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. کیا کام یہاں ہو رہا ہے فی الحال، کیا ہو رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا کام ہمیں یہاں کرنا ہے اور آپ کو یہاں کیوں جمع کیا گیا ہے، یہ بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ. ویسے تو میرا جو عنوان جیسا میں نے کہا کوئی موضوع نہیں ہے میرا، رحمانی کے بارے میں مجھے آخر میں اعلان کرنا ہے آپ کے سامنے، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے. جی ہاں، شیخ یاسر کے آنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو مجھے مقدم کیا گیا، انہیں مؤخر کیا گیا اور مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا الحمدللہ. ورنہ تو میری تقریر کے ساتھ یہ خطاب ختم ہے، میری تقریر کے ساتھ یہ کاروائی ختم ہونی چاہیے. اللہ کی مرضی کچھ اور. ہمارے عقیدے کے استاد ہمیشہ بولا کرتے انا اريد وانت تريد واللہ يفعل ما يريد. میرا ارادہ الگ، تیرا ارادہ الگ، میری پلاننگ الگ، تیری پلاننگ الگ. اللہ وہ کرتا ہے جو اس کی پلاننگ ہے. کیا بولتے ہیں؟ انا اريد وانت تريد واللہ يفعل ما يريد. میں کچھ اور چاہتا ہوں، تو کچھ اور چاہتا ہے. اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال کیا کام ہو رہے ہیں، میں پہلا جملہ یہاں سے شروع کروں گا. شیخ نے الحمدللہ بہت ساری باتیں بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے بتا دی ہیں عبدالعظیم صاحب نے الحمدللہ. میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بہت ساری باتیں اچھی اردو میں اچھے انداز میں شیخ نے بیان کر دیا ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے. 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا ہسکوٹے اور اس طرف کے جو علماء کرام ہیں 3 مہینوں سے ان کے گھر میں اناج نہیں ہے. کیوں بھائی اناج نہیں ہے؟ ہسکوٹے میں نہیں، اطراف کے جو کھیڑے اس طرف. میں پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا تنخواہ نہیں دیے ہیں. کئی جگہ پر ایسا ہوا مدرسوں میں آدھی تنخواہ، پہلے ہی بیچارے کی تنخواہ ہوتی 10,000، اس میں سے 5,000. کئی جگہ ایسا ہے حضرت کام، تو بھی دوسری جگہ کام دیکھ لو، کووڈ میں مسلیاں نہیں آ رہی، چندہ نہیں ہو رہا ہے. کئی امام پریشان تھے. مجھ سے کہا گیا، میں نے ایک آدمی سے کہا، اس نے کئی لوگوں کا الحمدللہ انتظام کیا. مگر یہ مسجد رحمانی آپ سے میں کہہ دوں ایک بھی یہاں کام کرنے والا ایسا نہیں ہے. 2 سال بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی چیز کے ہر آدمی کو مکمل تنخواہ ملی ہے الحمدللہ. رمضان میں مسجد بند رہی، دوسروں کا چھوڑو، میں میرا بولتا ہوں. رمضان میں مسجد بند رہی. 1 مہینہ میں رمضان میں درس دینے پر جو مجھے معاوضہ دیا جاتا، جی ہاں، بغیر ایک درس دیے کے بھی وہی معاوضہ مجھے دیا گیا ہے. اللہ گواہ ہے اس بات پر. 2 سال یہ کیا گیا ہے کبھی یہاں کام کرنے والوں پر. اور اس کی ایک زندہ مثال دیکھ لو. آدمی کام وہی کرتا ہے جہاں اسے اچھا لگتا ہے. یہاں پہلا خطبہ کس کا ہے؟ شیخ عبدالوکیل مدنی صاحب. دوسرا یہ ناچیز کا. تیسرا خطبہ کس کا ہے؟ شیخ طارق مدنی صاحب کا. چوتھا خطبہ کس کا ہے؟ عبدالمتین مدنی صاحب کا. ذمہ داروں میں سے کون ہیں؟ شیخ شفیق مدنی صاحب ہیں. سبحان اللہ. اس مسجد سے جو علماء جڑے ہوئے ہیں، ایک بار جو عالم یہاں جڑ جاتا ہے پھر وہ عالم یہاں سے چھوڑ کے نہیں جاتا. وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار اور علماء کے ساتھ تعلق ایسا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے. ابھی شیخ طارق بیٹھے ہوئے، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. دیکھو جی، ایک بات ذہن میں رکھو، ذمہ دار فرشتے نہیں ہیں. ہیں کیا بھائی؟ انسان ہیں.
اور جب تک انسان ہے کچھ نہ کچھ ہوگا تھوڑا بہت، وہ تھوڑے بہت کو لے کر آپ اللہ کے گھر کے خلاف مت کھڑے ہو جائیے. ہم سے جو ہو سکتا ہے اس موقع پر آگے بڑھ کر آپ کی جو خدمت ہو سکتی ہے کرنے کی کوشش کیجیے اللہ کے خاطر. کیا کام ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہی کام ہو رہا ہے، جب سے مسجد بنی ہے آج تک یہاں علماء کا تعلق ہے. سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء آئے ہیں. آپ نے دا سیلڈ نیکٹر کتاب پڑھی ہوگی انگریزی زبان میں، اور اردو میں الرحیق المختوم. بہت بڑے عالم صفی الرحمان صاحب مبارک پوری سے لے کر آج جتنوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے علماء کرام یہاں آ کر خطاب کر چکے ہیں. شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ سے لے کر بڑے بڑے علماء، اس مسجد سے علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. جی ہاں، پہلی چیز ہے. دوسری چیز نماز، جیسے ابھی شیخ نے کہا صرف نماز کی حد تک یہ مسجد اکتفا نہیں کرتی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ مکتب کا بڑا اچھا انتظام ہے. اور مکتب چلانے کے لیے مدنی علماء کرام مدینے کے فارغ، ان کی نگرانی میں، اسے چھوٹا نہ سمجھو آپ. صبح شام کا جو مکتب ہوتا ہے اسے ہلکے میں نہ لو آپ. یہ مدنی علماء کرام کی نگرانی میں مکتب چلایا جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، مکتب کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے اندر تعلیم بالغان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے اس پر آ رہا ہوں میں انشاءاللہ. تعلیم بالغان یہاں ہے. کیا چیز ہے؟ بولیے نا، کیا چیز ہے؟ تعلیم بالغان. ہاں اب میں بولتا ہوں. ایک آدمی ہے، نام نہیں لوں گا میں، مکے کو آئے، وہ اتفاق سے میرے ساتھ ہی آئے. ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اس مسجد کے مصلی، حرم میں دیکھے، مکے میں بھی مدینے میں بھی، ہر آدمی آ رہا ہے مصحف اٹھا رہا ہے پڑھ رہا ہے. ہر آدمی آ رہا ہے 5 منٹ باقی ہیں اقامت کے لیے، مصحف اٹھا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. وہ عام ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے. ان کو الف با تا سا بھی نہیں آتا. وہ 14 دن بہت پچھتائے، وہ نیت کر کے واپس آئے اور رحمانی کو آئے. کہاں آئے؟ سنو غور سے. رحمانی میں ایک انتظام ہے تعلیم بالغان. ان کی عمر 50 سال سے بڑی ہے. انہوں نے سوچا جو جتنا پچھتایا ہوں حرم کے اندر، انشاءاللہ رحمانی میں آ کر میں قرآن الف با تا سے پڑھنا سیکھ کر دوبارہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ وہ کسر پوری کروں گا. الحمدللہ رحمانی مسجد کے اندر آئے ہو، 50 سال کی عمر کا آدمی. یہاں وہ بھی انتظام ہے ماشاءاللہ تعلیم بالغان کا. اپنے ہاتھ کے اندر نورانی خیدہ لے کر آ رہا ہے مسجد کو. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ آلریڈی چل رہا ہے یہاں. انشاءاللہ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی اور اچھے انداز میں چلے گا یہ انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی کسی بھی عمر کا رہے، آپ کی عمر 50 کی رہے، 60 کی رہے، 70 کی رہے، 80 کی رہے، انشاءاللہ اگر آپ اللہ کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، مسجد رحمانی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کو تعجب ہوگا، 1 سال میں وہ شخص قرآن پڑھنا سیکھا، دوبارہ میرے پاس آیا، کہا شیخ دوبارہ مجھے بھیجو، میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہوں اور رحمانی سے سیکھا ہوں الحمدللہ. دوبارہ میں نے اسے بھیجا الحمدللہ. کہا جتنی کسر 1 سال پہلے تھی 1 سال بعد پوری کر کے آیا ہوں الحمدللہ. مکتب کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان کا انتظام الحمدللہ. صبح شام کے دروس الحمدللہ. علم کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کے لیے دور شرعیہ، ہفتہ واری دروس الحمدللہ. مختصر ایک لائبریری یہاں رکھی گئی الحمدللہ. ایک اچھی بات بتاتا ہوں، جب 9 سال مسلسل یہاں میں امام تھا مسجد کے اندر، کالج پڑھنے والے بچے، بڑی بڑی ڈگریاں کرنے والے بچے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ آتے الحمدللہ. گواہ ہیں وہ لوگ، گواہی دیں وہ لوگ. آج کوئی ٹیکسس میں ہے، کوئی سن فرانسسکو میں ہے، کوئی امریکہ کے اندر کسی جگہ موجود ہے، کوئی MBBS میں فرسٹ آیا، کوئی MD میں فرسٹ آیا، میرے ساتھ بیٹھ کر مسجد رحمانی میں وہ پڑھتے تھے. کسی زمانے میں بولتے گھر میں ماحول پڑھنے کا نہیں ہے، آپ اگر ذرا یہاں جگہ دے دیں، ہم مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد یہاں بیٹھ کر ہم ہماری کتابیں پڑھ لیں گے. الحمدللہ اس مسجد میں وہ بھی موقع دیا ہے. وہ لوگ گواہی دیں اس بات کا، ہاں ہم نے اپنی ڈگریاں پاس کی ہیں مسجد رحمانی سے الحمدللہ. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا یہ انتظام اچھی شکل میں رہیں گے. مجھے کچھ چیزیں وہ تھی جو چل رہی ہیں، تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بول دی ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا ماضی ہے، پورا ماضی نہیں ہے، تھوڑا سا ماضی ہے. حال کیا ہے؟ ماضی حال مستقبل مسجد رحمانی عنوان میرا یہ ہے.
حال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، حال کیا ہے، حال کیا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ 11-12 مسجدیں بننے کے باوجود بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، رمضان المبارک میں ہم بول کے بھیجتے تھے جگہ نہیں ہے آپ جائیے یہاں سے، عورتیں بیچاری دور دور سے آ کر ایسی چلی جاتی، مرد حضرات دور سے چلے جاتے، ساری مسجد بھر کر سامنے والے کے گھر کے چھت پہ لوگ بھر جاتے۔ لوگوں کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، تنگی کو دیکھتے ہوئے مسجد کی ہم ذمہ داروں نے ارادہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تقریباً 5000 اسکوائر فٹ پہلے سے مسجد موجود تھی، اور مزید 5000 اسکوائر فٹ اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے، اس کے تعاون سے اللہ نے خریدنے کا موقع دیا۔ اللہ ذمہ داروں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جی مولانا آزاد کہا کرتے تھے، گرتے وہی ہیں جو دوڑتے ہیں، جو چلتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں وہ کبھی گرتے نہیں۔ اور ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے، لوگ پتھر اسی جھاڑ کو مارتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے، نیم کے جھاڑ کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اس لیے جو کام کریں گے لوگ ان کو بولیں گے بھی، جو بھی کام کرے گا یاد رکھو اچھی طریقے سے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک آدمی، ایک مولوی صاحب کھڑا ہوا مسجد بنگلور کے اندر، اس نے کہا بھائی مسلمانوں کو قبرستان چاہیے، مسلمانوں کو عیدگاہ چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک مولوی صاحب ہیں، جمعہ مسجد کے امام صاحب، کہاں کے؟ شیواجی نگر جمعہ مسجد کے امام صاحب۔ انہوں نے محنت کی، لوگوں نے تانے مارے، 40 ایکڑ کے قریب جگہ سینٹر آف دا سٹی میں انہوں نے خریدا۔ آج ہم شان سے کہتے ہیں کہاں دفنا کیا ہے؟ قدس صاحب میں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہاں دفنا کیا ہے؟ قدس صاحب میں۔ عیدگاہ کون سا ہے؟ قدس صاحب۔ قادریہ مسجد کہاں ہے؟ قدس صاحب۔ ایک انسان کھڑا ہوا مسجد کا امام، اور ماشاءاللہ اللہ نے اس سے کام لے لیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ مزید 5000 کے قریب جگہ خریدی گئی۔ یہ مکمل یہاں عارضی طور پہ مسجد چل رہی ہے، دیوار کے اس طرف اس جگہ کو بھی اگر ملا لیا جائے، یہ ساری جگہ شکر اللہ عز و جل کا، آگے روڈ ہے، دائیں روڈ ہے، بائیں روڈ ہے، 3 طرفہ روڈ ہے۔ ایسا بڑا کم ملتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو روڈ کی اتنی سہولت، وینٹیلیشن کے ساتھ، ایئر کے ساتھ، اچھے انداز میں اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اللہ نے یہ جگہ ہمیں عطا فرمائی۔ جی ہاں، حال یہی ہے اس کا۔ ابھی لوگوں نے ارادہ کیا ہے یہاں پر ایک شاندار ہر طریقے کے انتظام کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ کیا آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا؟ جی بچے بڑے زور سے بول رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اتوار کو ہفتے کے روز کرنول میں میرا درس تھا، درس دے کے کھڑا میں، ایک بوڑھا آدمی حضرتے ہوئے ذرا ایسا میرے سامنے آئے، ایک چھوٹا سا جیب سے انہوں نے کور نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے، بولے شیخ جمعہ میں سنا تھا رحمانی کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری پونجی ہے، آپ رحمانی میں لگا دیجیے۔ مجھے یاد رکھیے، مجھے ایسا لگا کچھ مانگنے آئے ہیں لوگ۔ الحمدللہ بہت بڑے پیسے ہیں آپ کے، آپ جو دے رہے ہیں، آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، آپ اللہ کے اس گھر میں آگے آئیے، انشاءاللہ بنے گا تو انشاءاللہ بہت ہر طریقے کی سہولت کے ساتھ ہوگا۔ 3 جگہ انشاءاللہ سیڑھیاں آئیں گی، اللہ نے چاہا تو 2 سے زائد لفٹ اس مسجد میں آئیں گے۔ یہ مسجد پورے محلے کے لیے رونق بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ توحید کا مرکز، نور کا مرکز، مسائل کے حل کرنے کا مرکز، سکون کا مرکز، تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز۔ اور یاد رکھیے جہاں تک تربیت کی بات ہے، اس روڈ کے اس طرف کی حالت کیا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے بچے کس طریقے سے نشے میں لت پت رہتے ہیں، ماں باپ کتنے پریشان ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجد سینٹر بنے گی وہ بچوں کو سدھارنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج کا حال ہے۔ میں کچھ اعلان کر دیتا ہوں، کر انشاءاللہ عزائم، میں کیا بولوں، عزائم انشاءاللہ تعالی جتنا چل رہا تھا وہ چلے گا اس سے اچھے انداز میں۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم انشاءاللہ یہاں سے ہوگی۔ میری خواہش ہے انشاءاللہ اگر کوئی کسی سے پوچھے آئندہ بھئی تم کہاں سے پڑھ کے نکلے ہو، کہو وہ کہے گا انشاءاللہ میں مسجد رحمانی کا فارغ ہوں۔ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں شاید نہیں آیا، وہ دور بھی آئے گا انشاءاللہ مستقبل میں۔ انشاءاللہ آپ کہاں سے، آپ اتنا جو جانتے ہو کہاں سے پڑھ کے نکلے ہو؟ طلبہ کہیں گے میں نے حافظ حفظ مسجد سے کیا ہے، رحمانی سے، میں نے عربی یہاں سے سیکھی ہے۔
انشاءاللہ میں نے عالمیت یہاں سے کی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والے بچوں کو اللہ نے چاہا تو مدینے میں بھی داخلہ مل سکتا ہے۔ عزائم بہت بڑے ہیں، مستقبل میں علمی کام کرنے کا بہت ارادہ ہے۔ اعلان کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اعلان یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے کبھی کبھی میں نے کہا، جمعہ میں بھی کہا ہے، میرے سے پہلے بھی کچھ علماء کرام نے کہا ہو سیم وہی چیز، تقریباً عبدالحسیب مدنی صاحب نے، تقریباً اس کے بعد بھی میں نے سنا اس چیز کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بھائی جگہ تنگ ہو رہی ہے، مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اکیلے حضرت عثمان نے جگہ دلا دی۔ آپ میں سے کوئی اگر ہے، کوئی اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، موقع ہے، آگے آئیے انشاءاللہ۔ آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے، ہمیں ضرورت ہے اس وقت میں، اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ جی شیخ طارق نے ایک جملہ بیٹھے بیٹھے بڑا اچھا کہا، آپ مدد کریں نہ کریں گھر کھڑا ہوگا ضرور۔ بہت اچھا جملہ کہا انہوں نے، آپ آگے آئیں نہیں آئیں اللہ کا گھر کھڑا ہوگا ضرور۔ نصیب ہمارا ہے اگر ہم نے شرکت کر لیا، ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہم نے شرکت کر لیا۔ اللہ کے بندے آئیں گے ضرور، اللہ بھیجے گا ضرور، اور یہ کام ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اگر اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، کھول کر تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مسجد کو بنانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کھمبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقریباً 300 ٹن کھمبی کی ضرورت ہے اس مسجد کے لیے۔ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ آگے آئیے اپنے گھر کے طرف سے، انشاءاللہ 1 ٹن کھمبی میں دلاتا ہوں۔ ایک 300 آدمی آگے آ گئے، کھمبی کا مسئلہ ختم انشاءاللہ۔ 4-5 منزلہ RMC کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت میں سخت ضرورت ہے پلنتھ کے لیے، بیسمنٹ کے لیے، سلر کے لیے۔ ابھی کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میری گزارش ہے، ایک جو لاری آتے نا، لاری وہ 7 یم کیوب کی ہوتی ہے، 1 یم کیوب تقریباً 5,000 روپے ہے۔ 30 پر 5,000 روپے میں ایک لاری آ جائے گی۔ آگے آئیں انشاءاللہ، 50 آدمی آگے آئیں گے، نیچے بیسمنٹ کا کام ہو جائے گا۔ آپ اور ڈیٹیل کے لیے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ ذمہ داروں سے۔ اگر آج یا اس کے بعد کبھی بھی آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، یا اسکینر آپ کے سامنے ہے، لگا دیا گیا ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کبھی بھی رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے اس گھر میں آگے بڑھ کر انشاءاللہ آپ آگے بڑھ کر اس کا تعاون کیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بنائے۔ جی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولا نا وقت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا لیٹ ہوتا چلا گیا ہے۔ اس کام کو اللہ آسان بنائے، اللہ جلد از جلد اس مسجد کی پائے تکمیل تک اللہ اس کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اسے اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذمہ داروں کے اندر اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی احباب اللہ کے گھروں میں آگے بڑھ چڑھ کر جو مدد کرتے ہیں، اللہ دنیا و آخرت کی پریشانیاں اللہ ان سے دور فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔